أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عزیزان گرامی، جو مسائل مسافر کی نماز کے متعلق بیان کیے جا رہے تھے، اس میں سے جو 8 شرطیں ہیں کہ جو مسافر پر ان 8 شرطوں کی بنا پر 4 رکعت نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، کہ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر روزہ ہو تو روزہ قصر ہو جاتا ہے، روزہ قصر ہو جاتا ہے. اس میں سے کچھ شرطیں بیان کی گئی کہ جیسے فرسخ 8 فرسخ کی شرط ہونا، کہ 8 فرسخ کا سفر ہو، یعنی تقریباً 44 کلومیٹرز کہ آپ کا آنا جانا کہ کم سے کم 44 کلومیٹرز ہو، اور آپ کا سفر معصیت نہ ہو، گناہ کا سفر نہ ہو. اور اسی طرح آپ کا سفر وطن کو نہ ہو، یعنی جہاں سفر کر رہے ہیں اس 44 کلومیٹرز کے درمیان آپ کا کوئی وطن وہاں نہ آتا ہو بیچ میں، یا کوئی ایسی پلیس کہ جہاں پر آپ 10 دن رکنے کا قصد کرتے ہیں. یہ سب بیان ہو چکے ہیں. اب جو اور شرائط ہے، جیسے مثال کے طور پر 8 فرسخ کا قصد ہونا آپ کا، کہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تو جب سفر کے دوران آپ کا قصد یعنی آپ کی نیت شروع سے 8 فرسخ کی ہو، یعنی آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ 8 فرسخ یا اس سے زیادہ ہے. یہ بھی شرط میں سے ہے. ایسا نہ ہو کہ 8 فرسخ سے کم آپ کا سفر ہو، 8 فرسخ سے کم کہ آپ نے قصد اگر کیا ہے پھر بعد میں تبدیل ہو جائے تو وہاں پر مسافر کے حکم میں نہیں آئے گا. یا مثال کے طور پر آپ کا کوئی قصد ہی نہیں ہے، آپ کسی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں یا ایسے گھومنے کے لیے نکلے ہیں، اور جاتے 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 آپ 8 فرسخ پار کر گئے، تو یہاں پر آپ مسافر شمار نہیں ہوں گے. یعنی اگر آپ ایسے ہی ان انٹینشنلی اگر آپ جو ہے 44 کلومیٹرز آپ چلے جائیں تو یہاں مسافر شمار نہیں ہوتا ہے. یہاں پر آپ کی نیت دیکھی جاتی کہ آپ کی نیت تھی یا نہیں تھی، وہاں پر مسافر شمار ہوگا. اسی طرح جو شرط ہے وہ یہ کہ آپ کی 8 فرسخ کی نیت تھی، راستے میں آپ کی نیت تبدیل نہ ہو جائے. یعنی آپ کا ارادہ تھا کہ میں سفر کروں گا، یہاں سے بنگلور جاؤں گا، راستے میں آپ نکلے، تھوڑی دیر بعد ایک آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد آپ کا ارادہ ہوا کہ نہیں میں واپس پلٹ جاتا ہوں، مثلا دھوپ بہت تیز ہے، گرمی بہت ہے، میں بعد میں چلا جاتا ہوں، بلکہ آپ نے نیت چینج کر لی، اور پھر آپ نے سوچا کہ اب نیکسٹ یو ٹرن جب آئے گا میں وہاں سے پلٹ کر واپس چلا جاؤں گا. یہاں سے آپ کی نیت ختم ہو گئی تو وہیں پر آپ کا سفر ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس دوران، پھر آپ نماز آپ پوری پڑھیں گے، پوری پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا قصد بدل دیا ہے. اسی طرح شرط ہے
انہی شرائط میں سے کہ مسافر کا حکم جب آئے گا کہ جب وہ شخص ان میں سے نہ ہو کہ جو خانہ بدوش جسے کہا جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر بنجارے، یعنی جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ موو ہوتے رہتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ، بنجاروں میں سے نہ ہو، یعنی جو ہے یہ ہمیشہ خانہ بدوش میں سے نہ ہو، یہ بھی مسافر شمار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کثیر السفر نہ ہو، یعنی کثیر السفر یعنی جس کا جاب ہی سفر ہے، جیسے ڈرائیورس ہے، ٹرین چلانے والے، پلین چلانے والے، بسیں چلانے والے، ڈرائیورس ہے، گاڑی چلانے والے، کہ ان کا کام ہی ٹریولنگ ہے خالی، کہ وہ لوگ شہر کے باہر جاتے ہیں پھر اندر آتے ہیں، سامان لے کے جاتے ہیں، وہاں پر لوڈ چھوڑ کر آتے ہیں، پھر وہاں سے نیا لوڈ لے کر آتے ہیں۔ تو جس کا جاب ہی ٹریولنگ ہے وہ بھی مسافر شمار نہیں ہوگا، اس پر نماز مکمل پڑھنا ہے پوری، اور اسی طرح روزہ بھی اس کو رکھنا ہے، ماہ مبارک رمضان کا رکھنا ہے، وہ مسافر شمار نہیں ہوگا، جس کا جو کثیر السفر شمار ہوتا ہے۔ اور اس طرح سفر کی شرائط میں سے ہے کہ حد ترخص پار کر چکے۔ حد ترخص کسے کہتے ہیں؟ حد ترخص کہتے ہیں کہ شہر کے باہر نکلنے کے بعد آپ اتنی دور ہو گئے ہوں کہ شہر کی دیوار نظر نہیں آ رہی ہے، شہر کی کوئی اذان آپ کو کان میں سنے نہیں آ رہی ہے، تو پھر وہاں سے حد ترخص ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ 44 کلومیٹر یعنی 22 کلومیٹر مثلا آدھا چلے گئے اس کے بعد سے مسافر شمار ہوتے ہو، نہیں، حد ترخص پار کر لیں آپ مسافر ہیں، دوسرے شرائط کے ساتھ کہ آپ کا انٹینشن 8 فرسخ ہے، بس حد ترخص یعنی جہاں شہر سے اب اتنی دور ہو گئے آپ کو شہر نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم بتا دیے تھے پہلی شرط میں ہی کہ جہاں 8 فرسخ کی شرط تھی 44 کلومیٹرز کی، کہ وہاں پر شہر کے باہر سے حساب کیا جائے گا 44 کلومیٹرز، نہ یہ کہ آپ کے گھر سے، آپ کے گھر سے حساب نہیں ہوگا، شہر کے باہر سے۔ تو شہر کے باہر آپ جو ہے جب ہو گئے ہیں اور حد ترخص آپ نے پار کر لیا کہ جہاں سے آپ کو شہر کی دیواریں نظر نہیں آ رہی ہے، یا اگر آپ پلین میں جا رہے ہیں، آپ نے ایئرپورٹ سے آپ پلین میں بیٹھ گئے اور پلین میں بیٹھنے کے بعد آپ اتنی دور ہو گئے ہیں کہ آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ اب میں شہر حیدرآباد سے باہر نکل چکا ہوں، تو پھر اگر آپ مثلا ماہ مبارک رمضان ہے، اب روزہ توڑنا چاہتے ہیں اپنا، تو حد ترخص پار کرنے کے بعد کھولیں گے روزہ، اس سے پہلے نہیں کہ مثلا اب میں نکل رہا ہوں بس گاڑی میں بیٹھتے کہ آپ فوری کھا لے رہے ہیں بسم اللہ، کہ بعض لوگ روزے سے بھاگنے کے لیے بھی جو ہے سفر کا ارادہ کرتے، تو نہیں، حد ترخص پار کرنے کے بعد آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ نماز بھی اگر آپ کو پڑھنا ہے تو حد ترخص پار ہونے کے بعد آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز قصر پڑھیں گے، 4 رکعت نماز 2 رکعت کی۔ یہ شرائط تھے نماز مسافر کی، یہ شرطیں تھیں۔ عزیزان گرامی، جس روایت کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے اور اس کی تفسیر کر رہے تھے، اس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص نماز صبح میں اور نماز مغرب میں اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اسے دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب کرے گا، دنیا اور آخرت کی لذتیں اسے نصیب کرے گا۔ جو استاخبات نماز فجر میں بیان کی گئی ہے دعا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد علیک ان تصلی علی محمد وآل محمد ان تجعل النور فی بصری والبصیرۃ فی دینی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والسلامۃ فی نفسی والساعۃ فی رزقی والشکر لک ابدا ما ابقیتنی۔ یہ وہ دعا ہے۔ اسی دعا کی تفسیر میں ہم اس فقرے تک پہنچے تھے، والساعۃ فی رزقی، اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما، رزق میں وسعت۔ اور اس کے بعد پھر وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو انسان کے رزق میں برکت کا سبب ہوتے ہیں، اسی کے ذیل میں جو ہم روایت بیان کر رہے تھے کہ جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہمارے چاہنے والے 4 پناہ گاہوں کی جانب پناہ نہیں لیتے جب 4 قسم کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، 4 قسم کی مشکلات کا سامنا۔ سب سے پہلی آیت فرمایا کہ آل عمران کی 173 آیت، جس میں جب انسان کو ڈر ہو، خوف ہو
تو اس آیت کی جانب پناہ لیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اس آیت کی جانب۔ پھر فرمایا کہ جب انسان کو کسی قسم کا غم ہو جائے تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کی جانب پناہ لیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیہ یونسیہ کی جانب گیا۔ اس کے بعد جو تیسرا امام نے فرمایا تھا کہ جب انسان کو کسی قسم کا ڈر ہو، کسی قسم کا دھوکہ اور فریب کا جو ہے انسان کو ڈر ہو، تو یہ آیت کی جانب سورہ مومن کہ جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، سورہ مومن یا غافر، اس کی آیت نمبر 44، اس کی جانب پناہ لیں۔ افوض امری و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اس آیت کی جانب پناہ لیں کہ اللہ نے خود اس آیت کے فوری بعد کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، فَوَقَاهُ اللَّهُ یعنی پس اللہ نے اسے بچا لیا اس چیز سے کہ جس سے وہ ڈر رہا تھا، تو یہ آیت انسان کو دھوکے اور فریب سے بچاتی ہے۔ اور ہم نے اس کی تشریح بھی فرمائی تھی کہ دھوکہ اور فریب زندگی میں دنیا میں کس قدر ہوتا ہے۔ دھوکہ اور فریب، ہر چیز میں فریب ہے، ہر چیز میں دھوکہ ہے، کہ انسان اس دنیا کے دھوکوں سے کیسے بچیں۔ امام نے راستہ بتایا، اس آیت کی جانب پناہ لو کہ دیکھو تم اس دنیا کے دھوکے سے بچو گے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، دھوکہ اور فریب ایک ایسی بڑی مشکل ہے اس دنیا کی کہ جو اگر آپ دیکھیں فلسفے غیبت کو بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو دھوکہ اور فریب سب سے بڑی پرابلم جو معاشرے کی ہے وہ ہے دھوکہ اور فریب میں گرفتار ہو جانا، کہ ہمارا معاشرہ بہت جلدی دھوکے میں گرفتار ہو جاتا ہے، فریب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یعنی بنی امیہ آ کر ایسے مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہے کہ مسلمان سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ بنی امیہ نے ایک دم کھلم کھلا دھوکہ، کہ آپ دیکھیں کہ علی کے مقابل میں آ کر لاکھوں کا لشکر کھڑے ہو جاتا ہے۔ یعنی سوچیں کہ مولا کائنات کے مقابل میں لاکھوں کا لشکر، کیا یہ مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا علی کی قربانیاں؟ کیا یہ مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا کہ علی کے وجود سے یہ آج اسلام ساری دنیا میں ہے؟ یہ علی کی تلوار کا صدقہ ہے کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی کوئی جنگ فتح نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی خلیفہ اپنے تخت خلافت پر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا غاصبانہ۔ لولا علی لہلک فلان 70 مرتبہ کس نے کہا تھا تاریخ میں؟ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، بلکہ ہلاک ہو گئے، علی کو چھوڑتے ہی ہلاک ہو گئے۔ ذہن گرامی، دھوکہ فریب، کھلم کھلا دھوکہ۔ بنی عباس آ کر دھوکہ دیتی ہے، کہتی ہیں کہ ہم بنی امیہ سے بدلہ لیں گے، خون حسین کا بدلہ لیں گے، یہ کہہ کر یا لسارات الحسین کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ چھٹے امام نے کہا دیکھو ان کے اس شعار سے، ان کے اس پرچم سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ اپنے شیعوں کو بتایا کہ دیکھو ان کی ان باتوں سے دھوکہ نہ کھانا ہے، انہیں پہچانو، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جو سمجھدار شیعہ تھے سمجھ گئے، مگر اکثریت، عزیزان گرامی ہمیشہ دیکھیں اکثریت جہالت کے پیچھے جاتی ہے، اگنورنس کے پیچھے جاتی ہے۔ اور دیکھیں زمانے میں ہمیشہ فریب دینے والے ہمیشہ آگے بڑھ جاتے ہیں، فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے ہمیشہ ہر کام میں، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ جو چالاک ہوتے ہیں۔ چالاک قسم کے لوگ ہمیشہ آگے، اور جس میں صلاحیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، کوالٹیز ہوتے ہیں، انہیں پیچھے کر دیا جاتا ہے، جس طرح اہل بیت کو پیچھے کر دیا گیا۔ 25 سال باب مدینۃ العلم کو گھر میں بٹھا دیا گیا، 25 سال، 25 ایئرس۔ تاریخ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں ہوا؟ کیوں؟ یعنی کیوں؟ آج دیکھیے ہمارے جوان بہت ہوشیار ہے، سمجھدار، ہمیشہ سوال کرتے ہیں، کوسچن مارک۔ سوچیں کہ کیوں اہل بیت پہ ظلم کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ وہی ہے دھوکے سے جلدی فریب کھا لینا، فریب میں گرفتار ہو جانا، دھوکے میں کہ انسان فوری دھوکے میں۔ دیکھیں انسان ایک ہیرا ہوتا ہے اور ایک شیشہ ہوتا ہے، ہیرے میں اور شیشے میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ عقیق میں، فیروزے میں، اور ایک فیروزی کلر کے پتھر میں، ایک لال پتھر میں، انسان میں پہچان ہونا چاہیے کہ وہ عقیق کو پہچان سکیں کہ عقیق کسے کہتے ہیں۔
ہیرا کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ ہیرے کو نہیں پہچانتے ہیں تو پھر آپ جائیں ہیرے شناس کے پاس، آپ جائیں ہیرے شناس کے پاس تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ ہیرا کیا ہوتا ہے اور کانچ کیا ہوتی ہے، شیشہ کیا ہوتا ہے۔ اگر انسان ہمیشہ یہ راستے کو اپناتا تو کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ کہا تاریخ میں ہمیشہ دھوکے نے حق والوں کو پیچھے کر دیا اور ہمیشہ باطل آگے آ گیا، باطل۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو غیبت میں جو طولانی ہو رہی ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا ہونا، حق پہچاننے کا شعور پیدا ہونا کہ حق شناس بن جائیں، حق کو پہچانیں حق کہاں ہے، تاکہ ہم حق کا ساتھ دے سکیں، ہمیں کوئی دھوکہ نہ دیں، ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے۔ اور روایات میں ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے جھوٹے آ کر دعوے کریں گے، ظہور کے جھوٹے آ کر دعویٰ کریں گے۔ اور آج بہت سارے ہیں، اس وقت عراق میں، خود نجف میں بہت ساروں نے جو ہے اپنی امامت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں ظہور کر چکا ہوں۔ عزیزان گرامی دیکھیں یہ دھوکوں میں، اور لوگ بہت سارے جمع ہو گئے ان کے اطراف، جمع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یعنی کہ ہمیشہ انسان اگر اپنی سمجھداری کو نہیں اپنائے گا اور یہ دھوکوں سے بچنے کا راستہ اگر نہیں اپنائے گا تو پھر گمراہ ہو جائے گا۔ اور اسی دھوکوں سے جیسا ہم نے بتایا کہ دیکھو شیشے اور کانچ میں اور ہیرے میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے، بصیرت پیدا کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ چاہیے کہ ایک ہیرے شناس سے آپ جڑ جائیں جو آپ کو بتائیں کہ ہیرا کیا ہوتا ہے۔ آج بھی آپ کو جو کہا گیا ہے کہ دیکھو آج بھی آپ مرجعیت سے جڑے رہیں کہ یہ آپ کو بتائے گی کہ شیشہ کیا ہوتا ہے، ہیرا کیا ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہ کہیں کہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہہ کر آپ کو بھٹکا دے۔ آج یہی تو کہہ کر بھٹکا رہے ہیں، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے۔ قرآن کی الٹی سیدھی تفسیر کر کر لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ حدیث کی الٹی سیدھی تفسیر کر کر ترجمہ کر کر لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ دھوکوں میں ہرگز نہ آئے، ان دھوکوں سے بچنا ہے تو ہمیشہ عالم سے جڑے رہو، علم سے جڑے رہو، مرکزیت سے جڑے رہو، ہیرے شناس سے جڑے رہو جو تمہیں بتائیں کہ ہیرا کیا ہوتا ہے، ہیرا کیا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں جس قوم میں محراب پر کوئی بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ ٹھہر جاتے ہیں نماز کے لیے، وہ لوگ ہمیشہ غیبت کا سامنا کریں گے، ظہور نہیں دیکھیں گے۔ جس معاشرے میں منبر پر ہر کوئی آ کر بیٹھ سکتا ہے وہ معاشرہ پھر غیبت ہی دیکھے گا، ظہور نہیں دیکھے گا۔ ہمارے پاس اگر غدیر نہیں آئے گا، ہم غدیر کو محراب میں نہ لے کر آئیں، ہم غدیر کو منبر پر نہ بٹھائیں، ہم ظہور نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے کہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آ کر ممبروں پر آ کر بہترین خطابت کرتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ارے واہ کیا خطابت ہے، کیا بہترین خطابت ہے، کیا نکتے ہیں، کیا علم ہے۔ آخری زمانے کی علامتوں میں سے جاہلوں کو عالم سمجھا جائے گا، عالموں کو جاہل سمجھا جائے گا۔ آخری زمانے کی علامتوں میں سے جاہلوں کو۔ آپ نے کبھی کسی ممبر پر جانے والے سے پوچھا کہ کس مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، کہاں سے سند حاصل کی ہے، کس کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کس استاد کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے آپ نے؟ زان گرامی دیکھیں ہمارا معاشرہ، ہر کسی کو ممبروں پر بٹھائیں گے تو غدیر کہاں گیا؟ آپ سقیفہ کے پیچھے ہے، غدیر کے پیچھے نہیں ہے۔ سقیفہ میں یہی ہوا ہے کہ 4 لوگ بیٹھے، بیٹھ کر ایک کو بنا دیے، بٹھا دیے، بس انہیں ماننا ہے، کون نہیں مانے گا؟ ہم غدیر کے ماننے والے ہیں۔ غدیر یعنی ولایت، غدیر یعنی علم، غدیر یعنی تقویٰ۔ ہم غدیری ہیں، ہم سقیفائی نہیں۔ دھوکہ نہ کھائیں، فریب نہ ہو، ہر کسی کے پیچھے نہ جائیں۔ عزیزان گرامی ہیرے میں اور شیشے میں فرق محسوس کریں، یہ شناخت اپنے اندر لائیں، دھوکے سے بچیں۔ امام نے فرمایا کہ بہترین وسیلہ میں تمہیں دیتا ہوں، قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، وہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس آیت تلاوت کرو۔ اس کے بعد
امام نے یہ حدیث بھی فرمائی کہ دیکھو آخر زمانے میں اس قدر دھوکے فریب ہو جائیں گے، دین میں دھوکہ دیا جائے گا، اس وقت تم اگر دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو دعائے غریق پڑھا کرو۔ امام نے دعا تعلیم دی، دعائے غریق سے معروف ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ امام نے فرمایا آخر زمانے میں اتنے دھوکے ہو جائیں گے، فریب ہو جائیں گے کہ انسان حق اور باطل کو پہچان نہیں سکے گا، یعنی اماموں کو دیکھ کر گمراہ ہو جائیں گے، اصحاب کے نام پہ گمراہ ہو جائیں گے۔ انسان دیکھیں ہم وہ مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جس کو صحابی کہہ دیا گیا ہم اس کے سامنے سر تسلیم نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اہل بیت کے ساتھ تھے یا نہیں تھے، حق کا ساتھ دیا یا نہیں دیا، ہم انہیں صحابی کہتے ہیں، ہر کسی کو صحابی نہیں کہتے۔ اسی طرح ہر امامے کے پیچھے جانے والے نہیں ہیں ہم حق والے اماموں کے پیچھے جانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ حق کے پہچان۔ امام نے فرمایا کہ پہچاننا چاہتے ہو تو یہ دعائے غریق پڑھا کرو کہ اللہ تمہیں پھر وہ بصیرت دے گا، وہ سمجھ دے گا کہ تم دھوکوں سے بچ سکو اور حق کے راستے۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ فرش عزا ایک بہترین وسیلہ ہے کہ جو حق کو بیدار کر سکتا ہے، اور یہی زمینہ ہے ظہور کے لیے، یہی فرش عزا ایک پلیٹ فارم ہے کہ جو ظہور کے لیے آمادگی کرتا ہے کہ ہم تاکہ اپنے امام کو پہچان سکیں کہ اپنے امام کو کیسے واپس بلا سکیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہمارے مرنے والے کے لیے بہترین ثواب اور اجر رکھتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جسے اس قدر مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا ہے کہ 3 دن کا پیاسا شہید کر دینا۔ عزیزان گرامی، شہزادی کونین نے ذاکر کو خواب میں آ کر کہا کہ میرے فرزند حسین کی اس مصیبت کو کیوں نہیں پڑھتا جو بڑی سخت تھی۔ ذاکر نے کہا شہزادی میں آپ کے فرزند حسین کی تمام سخت مصائب پڑھتا ہوں، گلے پہ کند خنجر کا چلنا، عزیزان گرامی کہ امام حسین کا کڑیل جوان علی اکبر کا مر جانا، ابو الفضل عباس کے بازو کا قلم ہو جانا، میں سارے مصیبتیں پڑھتا ہوں شہزادی۔ شہزادی نے کہا نہیں، میرے حسین کی سب سے سخت مصیبت حسین کی رخصتی ہے زینب سے، یہ رخصتی بڑی سخت تھی حسین کے لیے، اس لیے کہ جب حسین یہ کو تنہا ہو گئے، ایک مرتبہ خیموں کے قریب آئے اور آ کر کہا السلام علیکن یا زینب ام کلثوم یا رباب ام لیلی، تم پر میرا آخری سلام ہو۔ عزیزان گرامی، جب زینب نے یہ سلام سنا زینب کا دل دہل گیا۔ زینب نے کہا حسین ایسے خدا حافظی نہیں، حسین آپ خیمے میں تشریف لائیں۔ خیمے میں حسین تشریف لائے، لانے کے بعد شہزادی نے کہا حسین ہم ساری بیویاں خیمے میں بیٹھ جاتی ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیں۔ امام حسین ان بیویوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، بیویاں گریہ کر رہی ہیں، کوئی ماتم کر رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے جنازہ نکل رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خیمے سے جنازہ رخصت ہو رہا ہے۔ امام حسین ایسے رخصت ہوئے خیمے سے، جب در خیمے پر آئے جناب زینب نے حسین کو روکا، کہا بھیا ذرا اپنا گلو بند تو کھولنا۔ امام حسین نے گلو بند کھولا، زینب نے گلے کا بوسہ دیا، کہا بھیا یہ ماں کی وصیت تھی کہ حسین جب آخری رخصتی کے لیے آئے میرے حسین کا خوش گلے کا بوسہ دینا، اس لیے کہ اب اس پہ خنجر چلے گا۔ حسین نے کہا زینب اپنے بازوؤں سے چادر تو ہٹانا۔ زینب نے بازوؤں سے چادر کو ہٹایا، حسین نے زینب کے بازوؤں کا بوسہ دیا، کہا یہ بابا علی کی وصیت تھی کہ حسین جب آخری رخصتی کے لیے جانا میری زینب کے علی کی جانب سے زینب کے بازوؤں کا بوسہ دینا، کہنا زینب ان بازوؤں پر اب رسند باندھی جائے گی، زینب تجھے اسیر بنایا جائے گا، دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، امام حسین خیمے کے باہر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ 2 ایسے شہید تھے کہ جہاں خیمے سے جب باہر آ رہے تھے 18 بار خیمے کا پردہ اٹھتا جاتا گرتا جاتا، ایک علی اکبر تھے اور دوسرے حسین۔
کہ بار بار حسین باہر آنا چاہتے ہیں مگر کوئی بیویاں انہیں واپس خیمے میں کھینچ لیتی۔ عزیزان گرامی، امام حسین باہر آئے، آنے کے بعد اب ذوالجناح کے قریب جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے دائنی جانب دیکھا اور بائیں جانب دیکھا۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ امام حسین جب بھی ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے تھے، علی اکبر دوڑ کر آ جاتے، کبھی عباس دوڑ کر آ جاتے، کبھی قاسم دوڑ کر آ جاتے، امام حسین کو سہارا دیتے، امام حسین کو سوار کرتے۔ ارے امام حسین احساس کر رہے ہیں، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا عباس، اینا اینا قاسم، اینا حبیب ابن مظاہر۔ عزیزان گرامی، زینب خیمے کے باہر آئی، آنے کے بعد کہا بھیا پریشان نہ ہونا، زینب سوار کرائے گی۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کو سوار کرایا۔ اب جو امام حسین ذوالجناح پر بیٹھتے ہیں، اب جو ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین نے کہا ذوالجناح یہ تیری آخری زحمت ہے، میں جانتا ہوں تو بھی بڑا پیاسا ہے، تو بھی بڑا پیاسا ہے ذوالجناح، یہ آخری زحمت ہے۔ ذوالجناح نے سر کو جھکا دیا۔ اب جو امام حسین نے ذوالجناح کے قدموں میں دیکھا، ننھی سی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہتی جا رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جاؤ، ارے صبح سے جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہ آیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہے التماس دعا کہی گئی ہے، بالخصوص ہمارے مصلی اکبر بھائی بیمار ہے، علیل ہے، اور ہمارے نثار بھائی کی بہن علیل ہے، زہرا کنیز زہرا، اور ہمارے ابو بھائی کے فرزند عابد بھی بیمار ہے، علیل ہے۔ تمام مصلیان میں سے، ان کے متعلقین میں سے جو مومنین بھی دنیا کے گوشے کنارے میں جہاں جہاں بھی بیمار ہے، علیل ہے، پروردگارہ ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان مرحومین کی روح کے لیے سال فرمائیں۔ رقیہ سلطانہ مرحومہ بنت سید اصغر علی، رضیہ سلطانہ مرحومہ بنت سید اصغر علی، میر رضا علی، میر جعفر علی، نجم فاطمہ، زاہدہ علی، ساجدہ بانو، رئیس فاطمہ، سید ہاشم رضا، سید افتخار حسین زیدی، اور تمام اصغر علی نوٹری صاحب کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے، اور جملہ مرحومین مومن مومنات کی ارواح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔